پنچایت میں فیصلہ کرنے والے سرپنچ وقار الدین کا فیصلہ سن کر ایک بار محفل میں مکمل خاموشی اور سکوت چھا گیا۔ شاید یہ پہلی بار تھا جب فیصلہ مرجان شاہ کے خلاف ہوا تھا، ورنہ آج تک شاہ حویلی کے کسی بھی فرد کو چھونے کی ہمت بھی کسی میں نہیں تھی۔ لیکن آج اس گاؤں کے سرپنچ وقار الدین نے یہ فیصلہ سراسر مرجان شاہ کے خلاف کرتے ہوئے انہیں کہا تھا کہ وہ بھری محفل میں نواز نامی کمی سے معافی طلب کریں گے کہ انہوں نے نہ صرف ان کے مویشیوں کی غلطی کی وجہ سے نواز کے بیٹے کو مارا پیٹا بلکہ اسے غلیظ گالیوں سے بھی نوازا، جو کہ سراسر کسی کی بھی عزت کے خلاف تھا۔ جبکہ مرجان شاہ تو یہ سن کر ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ آپ بتا دیں چودھری صاحب کو وہ محفل چھوڑ کر جانے والا تھا جب وقار الدین کے سخت لہجے نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اس گاؤں کا سرپنچ بنے 4 سال ہو چکے ہیں اور آج تک ایسا کوئی نہیں جو میرے فیصلے کے خلاف ورزی کرے۔ یہ فیصلہ اگر انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے تو تم دوبارہ اپیل کرو، لیکن اگر یہ فیصلہ انصاف کے اصولوں کے مطابق ہے تو پھر تمہیں نواز کو ہرجانے کے ساتھ ساتھ معافی بھی طلب کرنی پڑے گی، اور معافی اسی محفل میں مانگو گے۔ اس سے پہلے کہ مرجان شاہ بھڑک اٹھا جب اس کے باپ نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہ وقت جوش دکھانے کا نہیں بلکہ ہوش دکھانے کا ہے۔ وقار الدین سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، لیکن اس وقت گاؤں میں میری عزت کو قائم رکھنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنے عیاش بیٹے کو مزید ڈھیل دیتے ہوئے اسے اپنی گھناؤنی سازش کا شکار بنایا تھا، اور وہ پلٹ کر خباثت سے وقار الدین کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو کہ نہ صرف گاؤں کا سرپنچ تھا بلکہ ایک عزت دار شخص تھا۔ چاہے اس کی زمین جائیداد شاہ حویلی کے مکینوں سے کم تھی، لیکن عزت اور مرتبے کے لحاظ سے وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھا، اسی لیے گاؤں والوں نے انہیں سرپنچ مقرر کر دیا۔ آج تک وہ اپنے عہدے کا استعمال انصاف سے کر رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ شاہ حویلی کے سربراہ ان سے نہ صرف خار کھاتے تھے بلکہ ہمیشہ انہیں نیچا دکھانے اور تذلیل کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اور اس وقت بھی احسن شاہ نے بڑی عیاری دکھاتے ہوئے اپنے بیٹے کو قائل کیا تھا۔ مرجان شاہ نے نہ صرف ہرجانہ ادا کیا بلکہ نواز نامی کمی سے معافی بھی طلب کی تھی، اور یوں محفل برخاست ہو گئی۔ لیکن 60 سالہ باوقار شخصیت کا مالک وقار الدین یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے شاہ صاحب کے ہاتھوں کتنا ذلیل ہونا پڑے گا۔ چند دن تو آرام اور سکون سے گزر گئے۔ اس نے بھی سوچا کہ شاید احسن شاہ نے ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو قائل کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بات شاہ حویلی کے مکینوں کے دلوں پر سانپ کی طرح لوٹ رہی ہے، اور وہ بدلہ لینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ بس انہیں موقع کا انتظار ہے، اور وہ موقع بھی انہیں اس رات میسر آ چکا تھا جب اس رات وقار الدین کے گھر پر مرجان شاہ اپنے چند عیاش دوست گنڈوں کے طور پر لے جا کر دیوار پھلانگ چکا تھا۔ وہ جوان بیٹی کا باپ تھا، اس کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا جو کہ اللہ نے اسے عمر کے اس حصے میں عطا کیا تھا، اور ساتھ ہی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ دروازے پر چوکیدار موجود تھا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے ہی اندر آ کر چوکیدار کو دبوچ لیا اور سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ مرجان شاہ سیدھا وقار الدین کے کمرے کی جانب بڑھا اور دروازہ دھڑم سے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ جو دوا لے کر گہری نیند سو رہے تھے، اپنے کمرے میں کسی کے آنے پر بکھلا کر اٹھ گئے۔ بزرگ شخص کو پہلے پہل تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اچانک کیا ہو گیا ہے، جب مرجان شاہ نے بدتمیزی کی ہر حد پار کرتے ہوئے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور انہیں بستر سے نیچے اتار لیا۔ ساتھ والے کمرے میں ان کا 12 سالہ بیٹا بھی موجود تھا۔ شور کی آواز سن کر وہ بھاگ کر بابا کے کمرے میں آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر سہم گیا۔ وہ سب لوفر اس وقت اس کے باپ کو زد و کوب کر رہے تھے، ان کی عمر کی پرواہ کیے بغیر، اور تبھی وہ سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ شیزی نے بھاگ کر اسے سیڑھیوں پر ہی روک لیا تھا۔ اندر کچھ گنڈے داخل ہو گئے ہیں، وہ بابا کو بہت مارے ہیں، وہ اونچی آواز میں رو رہا تھا، اور میرو نے دہلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کی موجودگی میں اس کے بابا پر کوئی ہاتھ اٹھائے؟ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا باپ کے کمرے کی طرف بھاگی تھی، جہاں 6 لڑکوں کو دیکھ کر وہ دروازے میں ہی کھڑی رہ گئی، جبکہ مرجان شاہ نے اس کے باپ کو گریبان سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگی اور مرجان شاہ کو دھکیل کر باپ سے دور کر دیا۔ دور رہو میرے بابا سے، اور خبردار جو انہیں ہاتھ لگا۔ تو وہ چیخ پڑی تھی، آنکھوں میں نیند کا خمار، سرخ ڈورے بہتے ہوئے آنسو، بے تحاشا سرخ رنگت۔ مرجان شاہ کی نظر پر
بھر میں اس پر ٹھہر گئی اور پھر ایک خبیث مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی تھی۔ تمہارے باپ کو اس کے فیصلے کی جتنی سزا ملنی تھی مل چکی ہے۔ اب اسے کہو کہ جلد سے جلد ان کاغذات پر انگوٹھا لگا دے تاکہ یہ زمین میرے حوالے ہو جائے اور یہ چودراہٹ کا حق بھی اس سے چھن جائے، تبھی اس کی جان بخشی کی جا سکتی ہے، ورنہ سب کے سب جان سے جاؤ گے اور تم تو شاید عزت سے بھی۔ اس نے خبیث لہجے میں اتنی بڑی دھمکی دے ڈالی تھی کہ وقار صاحب جیسے مضبوط شخص نے دہلتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ بکواس بند کرو اور خبردار، جو میری بیٹی کی جانب بری نظر سے دیکھا تھا۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں اور دوبارہ یہاں پر مت آنا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو وہاں سے بھیجنا چاہا تھا جب مرجان نے سختی سے اس کا بازو تھام لیا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، جب تک کہ تم دستخط نہیں کرو گے یہ یہیں رہے گی۔ اس کی دھمکی اتنی خوفزدہ کر دینے والی تھی کہ وہ بھی حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ سامنے کھڑے مرجان شاہ سے کون واقف نہیں تھا اس کی عیاش طبیعت اور اس کی رنگین خواہشوں سے، سو وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی عزت پر کوئی بھی حرف آئے، ورنہ اس کا باپ جیتے جی مر جاتا اور اسے اپنا باپ حد سے زیادہ عزیز تھا۔ وقار الدین نے ساری زندگی عزت کمائی تھی، وہ شخص جس نے اپنے بڑھاپے میں آ کر عزت اور مرتبے کا مقام حاصل کیا تھا، وہ کیسے یہ چاہتا تھا کہ اس کی زمین اور جائیداد کی بجائے اس کی بیٹی کی عزت اس سے چھن جائے۔ سو چیخنے چلانے اور اس کے منع کرنے کے باوجود وقار الدین نے اس روز ان کاغذات پر انگوٹھا لگا دیا اور وہ زمین مرجان شاہ کے قبضے میں آ گئی۔ وہ ایسا ذلیل شخص تھا جس نے نہ اس کے بڑھاپے کا خیال کیا، نہ ہی اس کی عزت اور مرتبے کا، اور پھر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ خدا کے واسطے چھوڑ دو میرے بابا کو، وہ چیختی ہوئی ساتھ ہی گھسیٹتی چلی گئی۔ نہ جانے اس کے بازو اور اس کی کونیوں پر کتنے زخم آئے تھے، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ مرجان کے قدموں میں بیٹھ گئی، لیکن مرجان پر اس میں بدلے کا بھوت سوار تھا۔ اس کے دوستوں میں سے کچھ دوستوں کے پاس گن بھی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ اس کے باپ کو جان سے مار ڈالیں، جبکہ ایک نے چوکیدار اور دوسرے نے اس کے معصوم بھائی کو دبوچ رکھا تھا۔ وہ لوگ شاید جلد سے جلد کام نپٹانا چاہتے تھے تاکہ ارد گرد کے لوگوں کو خبر نہ ہو اور یہ بات گاؤں میں نہ پھیلے بلکہ یہیں رہے۔ اس بار تمہاری عزت بچا کر جا رہا ہوں، لیکن اگر یہ بات مجھے کہیں سے سنائی دی تو پھر یاد رکھنا تم لوگوں کے پاس عزت بھی نہیں بچے گی۔ اور یہ کہتے اس نے وقار الدین کو سیڑھیوں سے نیچے دھکیل دیا۔ وہ بوڑھا شخص لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں سے گرا اور پھر نیچے گرتا چلا گیا، جبکہ وہ لوگ جس طرح آئے تھے ان سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر اسی طرح دیواریں پھیلان کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ لوگ تو ان لوگوں کی زندگی میں کسی قیامت کی طرح آئے تھے اور قیامت کھیزی پھیلا کر چل دیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات کے بعد اسے جس محتاجی کا سامنا کرنا پڑے گا وہ اس نے اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچی تھی۔ بابا بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ اس نے چوکیدار کی مدد سے باپ کو سہارا دے کر اٹھایا، لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھے۔ ایمبولینس کو کال کرنے کے بعد فوری طور پر انہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ گاؤں سے اسپتال کچھ میل کے فاصلے پر تھا اور گاؤں کی سربراہی مرجان شاہ کے باپ احسن شاہ کے حوالے تھی۔ ان کے بعد اگر گاؤں کا کوئی عزت دار اور صاحب جائیداد تھا تو وہ وقار الدین تھا، اور اب اس کی جائیداد بھی شاہ حویلی کے مکینوں کے سپرد ہو چکی تھی، کیونکہ ان کاغذات کی بنا پر وہ لوگ اس کی جائیداد پر قابض ہو گئے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اپنے بابا کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کی جان کو کچھ بھی ہو اور وہ بے یار و مددگار رہ جائے۔ اس کے باپ نے ساری زندگی عزت کمائی تھی اور آج اسی عزت کی بنا پر وہ جان سے ہاتھ دھونے والے تھے۔ 2 دن تک وہ ICU میں رہے اور تیسرے دن ڈاکٹر نے انہیں وہ نویز سنائی تھی۔ سر کا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، لہٰذا وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن ایک بری خبر یہ ہے کہ ان کی کمر کی ہڈی کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ ان کے نچلے حصے میں جان باقی نہیں رہی، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی چل نہ پائیں۔ اس کے بابا پہلے ہی شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض تھے اور اب یہ گہرے زخم، وہ جانتی تھی کہ شوگر کے مریض کے زخم زیادہ گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں، اور پھر انہیں ساری عمر کی محتاجی ہو چکی تھی۔ اس کا بھائی ابھی چھوٹا تھا اور باپ ویل چیئر پر آ گیا، اس کے پاس اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کو لے کر گھر آ گئی، یہ بھی سر شکر کہ یہ گھر ابھی ان لوگوں کے نام تھا، ورنہ مرجان شاہ سے کوئی بعید نہیں تھی کہ یہ گھر بھی اپنے نام کروا لیتا اور انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا۔ وہ مکمل طور پر بے بس ہو چکی تھی،
زمین سے آنے والی رقم سے ہی گھر کے معاملات چل رہے تھے اور اب تو انہیں دوہری محتاجی ہو چکی تھی، ایک باپ کی معذوری اور دوسرا معاشی طور پر مسائل کا شکار۔ قریبی گاؤں کے سربراہ اور میر حویلی کے مکینوں کے ساتھ اس کا گہرا رشتہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ زاہد میر اور اس کے باپ کے درمیان گہری دوستی تھی اور اسی دوستی کی بنیاد پر انہوں نے بچوں کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا۔ وہ زاہد میر کے اکلوتے بیٹے میر کاشان کی منگ تھی۔ یہ رشتہ چند سال پہلے ہوئے تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی میر کاشان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوا کرتی۔ نہ ہی کاشان نے کبھی کوشش کی اور نہ ہی کبھی اس نے، لیکن میر حویلی میں ان کا کبھی کبھار آنا جانا ہو جاتا تھا، لہٰذا وہ اس رشتے سے خوش اور مطمئن تھی۔ اس نے چاہا تھا کہ وہ میر حویلی جا کر میر کاشان سے رابطہ کرے گی۔ اگر اس کا باپ میر زاہد آج زندہ ہوتا تو شاید ان پر یہ نوبت نہ آتی، لیکن بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ صرف 1 سال پہلے ہی میر زاہد کا انتقال ہو گیا اور اب سارا معاملہ میر کاشان کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ شخص کی طبیعت اور مزاج سے واقف نہیں تھی اور اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، اور پھر مرجان شاہ کی دھمکی کہ اگر اس نے میر حویلی تک بات پہنچائی تو نہ صرف وہ اس رشتے سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، بلکہ جب زمین جائیداد اور رتبہ نہیں ہوگا تو میر کاشان کبھی بھی اسے اپنی بیوی کے درجے پر فائز نہیں کرے گا۔ اور وہ اس بات پر کافی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میر حویلی کے لوگ ان سے رشتہ ناتا توڑ دیں، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ کافی دیر کشمکش کا شکار رہی۔ اگر وہ مرجان کے خلاف قدم اٹھاتی تو مرجان سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اگلی بار اس کی عزت لوٹ لیتا، اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ تھی کہ جب سے میر زاہد کا انتقال ہوا تھا، میر کاشان نے پلٹ کر ان لوگوں کا حال احوال دریافت کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ رشتہ صرف میر زاہد کی پسند پر طے پایا تھا، کاشان کی اس سے گہری دلی وابستگی شامل نہیں تھی۔ اس روز اس نے وہ فیصلہ کیا جو اس نے بابا کی مرضی کے خلاف کیا تھا، لیکن شاید اب یہ فیصلہ ضروری تھا۔ اپنی ماں کے چند زیورات اور اپنی جمع پونجی کو ملا کر اس نے شہر میں کرائے پر گھر خرید لیا۔ وہ پہلے ہی ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہی تھی اور ہفتے میں کچھ دنوں کے لیے ہی بابا کے پاس رہنے کے لیے آتی۔ اس نے تو چاہا تھا کہ پولیس میں کمپلین کر دے، لیکن وقار الدین اب خوف زدہ ہو چکے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ معذوری کے صدمے کے بعد انہیں بیٹی یا بیٹے میں سے کسی کے دکھ کو جھیلنا پڑے، کیونکہ اب ان میں اتنی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے باپ اور بھائی کو لے کر شہر شفٹ ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہیں رہ کر نہ صرف بابا کے اخراجات اٹھائے گی بلکہ خود جاب کر کے ہر ایک محتاجی کو ختم کر دے گی اور ساتھ اپنی پڑھائی بھی قائم رکھے گی۔ اس نے پہلی بار بغیر سائبان کے نکل کر دنیا کو دیکھا تھا، اور دنیا اس کی سوچ اور وہم و گمان سے بھی زیادہ ظالم تھی۔ وہ سب سے پہلے شہر کے سب سے بڑے آفس میں انٹرویو دینے کے لیے گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ پارٹ ٹائم جاب کرے گی اور ساتھ میں اپنی پڑھائی کو بھی فوکس میں رکھے گی، تاکہ اس کا مستقبل بھی سمجھ جائے اور محتاجی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس نے تجربہ کار طور پر بہترین طریقے میں اپنے سے اپنی ذہانت کو ظاہر کرتے ہوئے انٹرویو دیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس انٹرویو کی بنیاد پر اسے جاب مل جائے گی۔ لیکن اس کا یقین اس وقت ٹوٹا جب باس نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ حد سے زیادہ حسین تھی، حسین کے حسن کے ساتھ کم عمری اور معصومیت کے اضافے نے اسے مزید دو آتشہ رنگ دے دیا تھا۔ گرے کلر کے شاندار سے لباس میں اس وقت دوپٹہ سر پر سجائے وہ کافی سوبر اور پرسنالٹی لگ رہی تھی۔ جب کمپنی کے مالک نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر اسے یہ جاب آفر کی تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ یقیناً اگر بابا یہ سن لیں تو بہت خوش ہوں گے۔ سیلری پیکیج بھی اچھا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ لوگ اسے رہائش بھی فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں آپ کی بہت مشکور رہوں گی سر، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے نرم دل کے مالک ہوں گے، اس نے نرمی سے مسکرا کر کہا، جب سامنے بیٹھے شیرازی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی۔ ہم آپ کے ساتھ ایسی نرمی کا مظاہرہ کریں گے، بس کبھی کبھار آپ کو بھی ہمارے لیے نرمی پیدا کرنی ہوگی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر شیرازی کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ شہر کا مانا جانا بزنس مین تھا اور اس کی نظر میں کافی قابل عزت شخص، لیکن وہ اس کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا تھا؟ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے اپنی بات کو دہرایا، کیا مطلب ہے سر؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کے چہرے پر معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ آپ کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ آپ جیسی معصوم لڑکیوں کو تو سب کچھ سمجھانا پڑتا ہے۔ شیرازی اٹھتے ہوئے اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اتنا جھکا تھا کہ اس کی غلیظ سانسیں اس کے کندھے پر پڑتے ہوئے اس کے کندھے کو جھلسا رہی تھیں۔
اس نے سختی سے اپنے دوپٹے کو دبوچ لیا جیسے اسے ابھی اور اسی وقت عزت جانے کا خطرہ ہو۔ اس نے خود کو حرکت دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ یوں سمجھ رہی تھی کہ شرازی اس کے لیے ایک ظالم درندہ ہے جو شکار سمجھ کر اسے دبوچ لے گا۔ میری رہائش آفس کے قریب ہے، بس کبھی کبھار رات کو وہاں سے یہاں تک کا سفر کر لینا تاکہ میں آپ کو اچھے سے اپنے ارادے سمجھا پاؤں۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا جبکہ اس کے وجود میں جیسے بجلیاں دوڑنے لگیں۔ وہ شیرازی کو دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور پلٹ کر اپنی فائلز کو اٹھا لیا تھا۔ اس کے چہرے کی سرخ رنگت بھری ہوئی آنکھیں اور کپکپاتا ہوا وجود اسے بہادری کا مظاہرہ نہیں کرنے دے رہا تھا۔ شاید اسی لیے کہ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے بابا کی جگہ لینے کی کوشش کی تھی اور اپنے لیے خود سہارا بننا چاہا تھا، لیکن شاید اس ظالم دنیا کو یہ منظور نہیں تھا۔ میرے خیال میں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں عزت دار باپ کی عزت دار بیٹی ہوں۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا جبکہ شرازی نے کہکا لگا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اگر اتنی عزت دار ہو تو پھر گھر جا کر بیٹھو، یہاں تمہارا کام نہیں ہے۔ اور وہ چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد دھماکے ہو رہے ہیں۔ اس کا دماغ سن ہو گیا، وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ اپنی رہائش تک پیدل چلتی آئی کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر کسی کی بھی غلیظ نظروں کا سامنا کرتی۔ گھر آنے کے بعد اس نے وقار صاحب کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بس یہ بتایا کہ بابا جاب نہیں ملی۔ اس سے زیادہ وہ انہیں کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو کچھ تھا وہ اس پر بھی رہا تھا اور وہ اسے خود برداشت کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت گہری شام ڈھل رہی تھی جب وہ کچن سے چائے بنا کر نکل رہی تھی اور دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا بھائی کچھ دیر کھیلنے کی غرض سے باہر گیا تھا۔ وہ خود ہی دروازے تک آئی کیونکہ بابا دوا لے کر کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی، دروازہ کھولنے پر سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ جب وہ پلٹنے لگی تو اس کی نظر ان شاپنگ بیگز پر پڑی اور وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے قدم مضبوطی سے جم گئے۔ اس نے پلٹ کر اس بیگ کو دیکھا تھا اور پھر اس پر لگے ہوئے کاغذ کو جو سختی سے چسپاں کر دیا گیا تھا۔ فار مائی لو میرو۔ اپنا نام پڑھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ اٹھا لیے، ان کے ساتھ پھول بھی موجود تھے اور ایک کارڈ بھی۔ میری موجودگی کے باوجود در در کی ٹھوکریں کھانا، کسی دوسرے پر اعتبار کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے جانا۔ مجھے امید ہے ایک دن پلٹ کر مجھے بھی موقع دو گی۔ سم ون اسپیشل۔ وہ اندر تک کام گئی۔ آخر یہ کون تھا جو اس کے ایک ایک پل کی خبر رکھتا تھا؟ اس نے سب کچھ اگنور کرتے ہوئے لا کر کمرے میں رکھ دیا۔ وہ دیر تک کمرے میں ٹہلتے ہوئے اندازہ لگاتی رہی کہ آخر کون شخص تھا جس پر مہربان ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، اور ذہن بار بار بھٹک کر میر حویلی کی دہلیز تک جاتا تھا۔ میر کاشان، اور اس ایک نام پر اس کے دل کی دھڑکنوں میں بے ترتیب سا شور پھیل جاتا۔ اس نے تو کبھی پلٹ کر اس کی فکر نہیں کی تھی، کوشش نہیں کی اس کے متعلق جاننے کی، تو وہ اب کیوں اس کا پیچھا کرنے لگا؟ لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اگر ایسا تھا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، لیکن اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر وہ میر کاشان ہے تو وہ تب تک انتظار کرے گی جب تک کہ وہ خود اس کے سامنے نہیں آ جاتا، کیونکہ اس کی جانب سے تو محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ڈیرے پر اس وقت کلب سا ماحول تھا، تیز بجتا ہوا میوزک، دوستوں کی محفل اور عیاشی کا سامان۔ یہ ڈیرا میر حویلی سے کچھ مسافت پر تھا۔ یہ میر حویلی کے اہم ترین فیصلوں کا مقام تھا، لیکن جب سے میر زاہد کی ڈیتھ ہوئی تھی تب سے یہ عیاشی کا اڈا بن چکا تھا۔ اس وقت میر کاشان صوفے پر اڑا تھرچا لیٹا اپنے خمار آلود نظروں کو کھولے جانی کی چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جانی اس کا بہترین دوست تھا اور رازدار۔ آج کی محفل اسی نے ہی منعقد کروائی تھی اور اکثر اوقات اس طرح کی ساری پلاننگ بھی وہی دیکھا کرتا۔ یار جانی، قسم سے مزہ آ گیا، تیرا اگر ساتھ ہو تو رات بیتنے کا پتہ ہی نہ چلے۔ جانی نے مسکرا کر اس کی خمار آلود نظروں کو دیکھا اور پھر سگریٹ کا کش لگا کر دھوئیں کو فضا میں تحلیل کر دیا۔ یہ سب تیرے لیے ہے جگر، اب اندر جا، سرپرائز تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سرپرائز بھی ان کی طرح مست اور حیران کر دینے والا ہوگا، تو اسے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ کمرے کے اندر گیا اور دہلیز پر ہی رک گیا۔ اس کی آنکھیں مسلسل اندر موجود وجود کے جسم کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر جانی کو دیکھا اور جانی نے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ بند کی تو وہ بھی ایک ادا سے
انگلیوں کو ماتھے پر لے جا کر اسے سلامی پیش کر چکا تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدم اٹھا کر بستر پر آیا اور سامنے لیٹی ہوئی معصوم سی لڑکی اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ ویسے تو شکل و صورت کے لحاظ سے وہ کافی معصوم تھی، لیکن جس طرح وہ ادائیں دکھا رہی تھی وہ اسے مدہوش کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یقیناً یہ بھی کوئی جانی کی جان پہچان والی لڑکی تھی جسے یہاں بلا کر وہ اس کی عیاشی میں اضافہ کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے نرمی سے کھینچ کر اس لڑکی کو اپنے قریب کر لیا اور اس لڑکی نے بھی اپنی باہوں کا ہار کاشان کے گلے میں ڈال دیا۔ ایک عرصے سے ملاقات کی تمنا تھی میر صاحب، سو آج وہ تمنا پوری ہوئی۔ وہ بھی شاید اسی کی طرح ہی دیوانی لگ رہی تھی، اس کی عیاشی کا شکار ہونے کے لیے بےتاب۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کاشان نے خمار آلود لہجے میں پوچھا تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگے۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ ادائیں دیکھو مجھ سے مزاج ملاؤ اور میری خوشبو میں بہک جاؤ۔ اس رات سے زیادہ حسین رات تم نے نہیں دیکھی ہوگی۔ لیکن وہ کاشان تھا، میر کاشان ایک سے بڑھ کر ایک حسن سے متعارف ہو چکا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر کے بعد اس لڑکی سے یہ دیکھ کر اکتا گیا اور اسے دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا۔ باہر کی محفل شاید برخاست ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی اپنی تسلیل پر سرخ ہوتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ اودے منہ بستر پر آنکھیں موند چکا تھا۔ ایک لڑکی اپنی ساری زندگی کی امید ہے اسے وابستہ کر چکی تھی، لیکن وہ شخص اپنی عیاشیوں سے بھی باہر نہیں آنے والا تھا۔ بیچاری معصوم سی میرو کو اب کیا خبر تھی کہ وہ شخص اس کے لیے مزید وبال جان بن جائے گا، کیونکہ اب در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ واپس میر کاشان کے در تک آنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور اسے یقین بھی تھا کہ اسے سمیٹ لے گا، کیونکہ ہر دوسرے دن اسے میر کاشان کی محبت کا اندازہ ہو چکا تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر حال سے باخبر ہے، اور نہ صرف اسے چاہتا ہے بلکہ اگر وہ اس کے در پر جائے گی تو اسے اپنا لے گا اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ دے گا۔ جبکہ مرجان شاہ نامی شخص سے تو اسے شدید نفرت تھی، کیونکہ وہ شخص اس کے باپ کی معذوری کا سبب بنا تھا، اس کے لیے در در کی ٹھوکروں کا سبب۔ وہ اسے اپنی بددعاؤں میں یاد رکھتی تھی کہ اس شخص نے ایک رات میں ہی اس کی تقدیر بدل دی، اسے زمین آسمان سے اٹھا کر زمین کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ وہ دن بھی خاصا پریشان حال کر دینے والا تھا۔ ایک جانب گھر کا کرایہ اور دوسری جانب یونی میں داخلے کی فیس ادا کرنے کے لیے وہ شدید پریشانی کا شکار تھی۔ آخر پریشانی سے تنگ آ کر وہ اپنی دوست ندا سے ہاتھ پھیلا کر مانگ چکی تھی کہ اس کی مدد کرے، لیکن ندا نے بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ اس نے ہر دکھ سکھ ہر راز کو شیئر کیا تھا اور اس نے اپنی رگ و جان سے بھی قریب رکھتی تھی۔ دیکھو میرو، میں تمہیں رقم دے بھی دوں لیکن تم واپس کیسے کرو گی؟ تمہارے پاس نہ جاب ہے، نہ ہی تمہارے ڈیڈ کے پاس اب پہلے کی طرح دولت ہے، سو میں ڈیڈ کے سامنے اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی۔ اس نے ندا کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ دیکھو میرے لیے بہت مشکل ہے، میری زندگی اور مستقبل کا سوال ہے۔ بابا کے سامنے میں شرمندگی نہیں اٹھانا چاہتی، وہ پہلے ہی کافی بیمار ہیں، انہیں ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جانا ہے۔ مجھے جیسے جاب ملے گی میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گی۔ وہ رو پڑی تھی، لیکن ندا نے سر جھٹکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ حیرت ہے، تم اپنے لیے جاب تلاش کرو، ویسے تو کوئی جاب تمہیں اچھی نہیں لگتی، مجھے لگتا ہے اب تمہیں بھیک مانگنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ندا نے ہری جھنڈی دکھائی تو وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ جب ہم پر برا وقت آتا ہے تو ہمیں رشتوں کی پہچان ہوتی ہے، وہ رشتے جو ہمارے اچھے وقت میں ہمارے لیے مخلصی کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کس قدر مخلص ہیں، اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب حالات ہماری مخالف سمت میں چل رہے ہوں، اور اس بار حالات اس کی مخالف سمت میں چل رہے تھے۔ نہ جانے اس نے کتنی کمپنیوں کے کتنے چکر لگائے تھے، لیکن اب وہ تھک چکی تھی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 6 مہینے گزر چکے تھے اور ایک رات بھی وہ سکون کی نیند نہیں سوئی تھی، جبکہ دوسری جانب وقار صاحب اپنی بیٹی کو پریشانیوں کا شکار دیکھ کر اندر ہی اندر گھلتے جا رہے تھے۔ ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا 12 سالہ بھائی جسے اس نے سرکاری اسکول میں ایڈمیشن لے کر دیا تھا، وہ بھی بالکل ہی چپ اختیار کر گیا۔ شاید وہ اس قابل نہیں تھا کہ ابھی کما کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتا، لیکن حالات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا تھا۔ یہ معاشرہ ایک مجبور اور کمزور لڑکی کی بے بسی کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ معاشرہ ان لڑکیوں کے رہنے کے قابل نہیں جو حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بے بس ہیں، کیونکہ جگہ جگہ پر موجود ہوس پرست لوگ جگہ جگہ پر اپنی ہوس کی زہر پھیلائے بیٹھے ہیں۔
تاکہ کوئی بھی لڑکی ان کے قابو میں آئے اور وہ بے قابو ہو جائے اور اس کی زندگی کو برباد کرنے میں ایک پل بھی نہ لگائیں۔ اسے اب ان لالچی اور ہوس پرست لوگوں کی نظروں کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ دنیا اس کے رہنے کے قابل نہیں ہے، اور اب ندا کی باتیں اس رات وہ بے تحاشا روئی۔ وقار صاحب کے گھٹنوں پر سر رکھ کر وہ جانے کتنی دیر تک سسکتی رہی۔ انہوں نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ بابا، یہ دنیا میرے قابل نہیں ہے۔ بابا، یہاں جگہ جگہ پر آزمائشیں ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنا وہی جملہ آزمایا تھا۔ تو کیوں نہیں چلی جاتی اس شخص کے پاس جس کی تم عزت ہو؟ اس کے پاس جاؤ، اس سے مدد طلب کرو، ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ نہ جانے کیوں انہیں یقین تھا، حالانکہ جب سے میر زاہد کا انتقال ہوا تھا تب سے اس نے پلٹ کر بھی مروتاً نہیں پوچھا تھا کہ وقار الدین اس کے باپ کے گہرے دوست اور بھائی تھے۔ وہ بس سر جھکا کر روتی رہی اور پھر چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے بار بار اپنے باپ کی بات اس کے ذہن پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ کیا ہو جائے اگر وہ ایک بار جا کر اس شخص سے بات تو کرے؟ وہ جو اس کی کوئی بھی اسپیشل تاریخ، کوئی بھی اسپیشل دن، اس کا غم، اس کی خوشی کچھ نہیں بھولتا، تو آخر کیسے اسے اپنے دروازے سے خالی لٹا سکتا ہے؟ ایک بار کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ دل سے آواز ابھری اور پھر اس نے اپنے دل کی آواز کو لبیک کہنا چاہا۔ وہ اسے آزمانا چاہتی تھی، وہ بھی رشتے کی نوعیت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے اپنی مدد کے لیے بلائے، کسی غیر کے سامنے تو ہاتھ پھیلانے سے لاکھ درجے بہتر تھا۔ اگلے دن ہی وہ اسے ملنے کے لیے چلی گئی۔ اس نے وقار الدین صاحب کو بتا دیا تھا اور ان کی اجازت لے کر ہی گئی تھی۔ حویلی میں جانے سے بہتر تھا کہ وہ اسے اکیلے میں ملاقات کرتی۔ سو اسے ملازم سے ہی معلوم ہوا کہ وہ آج کل شہر میں موجود اپنے فلیٹ میں چند دن گزارنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسانی کی بات تھی۔ اس دن وہ دوپہر کے وقت اسے ملاقات کرنے کے لیے نکلی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دن اس کے لیے عجیب ترین دن بن جائے گا۔ راستے میں ہی اس کی سوچ تبدیل ہو گئی تھی۔ حالانکہ وقار الدین صاحب کو اس نے بتایا تھا کہ وہ حویلی جائے گی اور میر کاشان سے بات کرے گی۔ دل میں مرجان شاہ کا بھی خوف تھا، لیکن وہ پھر بھی اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اور بلا کر وہ فلیٹ کے بالکل سامنے کھڑی اپنی شال کو سمیٹ رہی تھی۔ معصوم سے چہرے پر اس وقت پھیلا ہوا خوف اور پریشانی اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ اس نے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ سے دستک دی اور کچھ دیر انتظار کرتی رہی۔ جب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، ملازم نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ اس نے آہستگی سے سلام کرتے ہوئے پوچھا کہ میر کاشان گھر پر ہیں؟ تو ملازم نے مؤدب ہو کر بتایا تھا کہ وہ سو رہے ہیں، آپ ان سے ملاقات کرنے کے لیے انتظار کر لیجیے، اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ ملازم نے اس کے لیے چائے بنا کر بھی اسے پیش کی تھی، لیکن اندر کا خوف اس قدر حاوی ہو رہا تھا کہ وہ ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نہیں اتار پائی۔ دل تھا کہ عجیب وحشت ناک طریقے سے دھڑک رہا تھا، اور ہاتھ بار بار پسینے سے شرابور ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اس کے متعلق سب کچھ جانتا ہے، اس کے لیے پسندیدگی کا درجہ رکھتا ہے۔ آخر وہ اس کی منگیتر ہے، اور حویلیوں میں منگیتر کو منکوحہ سے کم درجہ نہیں دیا جاتا۔ جو ایک بار کسی کے نام سے منسلک ہو جائے پھر وہ تاعمر اسی کے نام سے منسلک رہتا ہے۔ کافی دیر وہ انتظار کرتی رہی، اور پھر بلا کر اس نے ملازم سے خود ہی کہہ دیا تھا کہ وہ کمرے میں جا کر ان سے ملاقات کر لے گی، کیونکہ وہ ان کی کزن ہے۔ اس نے بس یوں ہی ٹالتے ہوئے اسے کہا تھا، لیکن اب اسے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دینی چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس خوبصورت کمرے کو دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ بے اختیاری اسے اپنا کمرہ یاد آیا جو بابا نے بڑی محبت سے اس کے لیے بنوایا تھا۔ اس کی قدآور تصویر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ رقص کر گئی۔ آج اس کے تاثرات کیا ہوں گے جب اسے اپنے روبرو دیکھے گا؟ یقیناً وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے وجود کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تولیے سے سر رگڑتے اس نے بے پرواہ سی نظر اس پر ڈالی اور پھر تھم سا گیا۔ شرٹ لیس وجود کو دیکھ کر بے اختیار ہی وہ سرخ چہرے کو جھکاتے ہوئے نظروں کو فرش پر گاڑے ہوئے تھی۔ تم یہاں؟ شاید وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی میرو ہے۔ منگنی کے وقت اس نے میرو کو دیکھا تھا، اور چند ایک ملاقاتیں ان کے بعد میں بھی ہوئی تھی۔ چاہے تفصیلی بات چیت نہ ہی ہو پائی، لیکن وہ اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آیا جب وہ حیرانگی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اس نے شائستگی سے سلام کیا تھا۔
جب اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم اس وقت یہاں میرے کمرے میں؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھا۔ کیا میں اس کمرے میں آنے کا حق نہیں رکھتی؟ اس نے بازو اپنے سینے پر لپیٹ لیے اور ایک نظر میر کاشان کو دیکھا تھا۔ کیوں نہیں محترمہ، آپ رکھتی ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ اتنے عرصے کے بعد آپ کو یہ حق یاد آیا۔ اسے نالا نظر آ رہا تھا۔ اس نے خوش لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے انہیں ترک کیا اور اس ایک نظر میں میر کاشان نے اس کا پورے وجود کا ایکسرے کیا تھا۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین لڑکی تھی، اتنی حسین لڑکی کہ کتنی دیر وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی نظر کو گاڑے کھڑا رہا۔ جب میرو نے بات کا آغاز کیا تھا، وہ شال کو سختی سے کندھوں پر لپیٹتے ہوئے تھی۔ میرے بابا کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے، ہمارے ہی گاؤں کے شاہ خاندان کے بیٹے نے۔ انہوں نے بابا کو سیڑھیوں سے دھکا دیا اور اس کے نتیجے میں بابا معذور ہو گئے۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ زمین واپس لینے کے لیے وہ چند گھٹیا شرائط رکھتے ہیں جو میں کبھی پوری نہیں کرنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے رشتے کو ایک نام دیں اور پھر اس معاملے میں بھی میری مدد کریں۔ یہاں میں صرف آپ کی رائے جاننے کے لیے آئی ہوں۔ وہ کافی دیر اس نے گلابی لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کاشان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا اور پھر بے اختیار ہی اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ کوئی بولتے ہوئے اتنا بھی پیارا لگ سکتا ہے؟ اور میرو کو اس کی حرکت عجیب لگی تھی۔ اس وقت وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ آپ پلیز شرٹ پہن لیں۔ اس نے ایک نظر اس کے چوڑے سینے پر ڈال کر دوبارہ سر جھکا لیا تھا، جبکہ وہ کہکا لگاتے ہوئے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ کس قدر حسین ڈرامائی انداز ہے۔ وہ دا دیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ میرو کی نظروں میں حیرت ابھری۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شہر میں رہنے والی بے باک لڑکیوں کو بھی شرٹ لیس وجود سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ میرو کو یوں لگا تھا جیسے اسے تانا دے رہا ہے۔ آپ اس شہر میں رہنے والی لڑکی کی پل پل کی خبر رکھتے ہیں اور حیرت ہے پھر بھی بے باک ہونے کا تانا دے رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں اس بار اس کی آواز ابھری تو تھی، لیکن ایک سرگوشی کی صورت میں۔ شاید اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ شخص کی عجیب نظروں کا مقابلہ کر پاتی۔ اس کے بارے میں کچھ اور سوچ کر آئی تھی، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ جو بھی ہو، ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کی حقیقت مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اس نے ایک ترچھی نظر سے میرو کے وجود کو چھلنی کر دیا، جبکہ وہ سرخ ہوتی ہوئی اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ میں آپ کی منگیتر ہوں اور آپ میرے لیے ایسا گمان رکھتے ہیں۔ اس بار اس کا لہجہ مضبوط تھا، جبکہ میر کاشان نے نرمی سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کہ وہ اس کی دھڑکن کو سن پا رہی تھی، جبکہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ ابھی تک دوری بنائے ہوئے تھی۔ تو پھر میرے سامنے ثابت کرو کہ تم ایک مہذب اور تمیزدار لڑکی ہو جو آج تک اپنی حدود نہیں بھولی، کیونکہ میری منگیتر کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ اس کی سخت گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چھڑکنے لگی تھی۔ بالکل ثابت کروں گی میر کاشان، مجھے بیوی کا درجہ دے کر تو دیکھیں۔ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر لڑکی آپ کی سوچ کی طرح گندی نہیں ہوتی۔ اس نے کاشان کی سوچ کو منہ ہی پر گندا بول دیا اور ایک پل کے لیے کاشان کی نظروں میں تلخی ابھری۔ وہ حسین تھی لیکن تلخ مزاج ہوئی۔ اس کا مضبوط لہجہ کسی چٹان کی طرح تھا۔ جانی کے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ حد تو یہ ہے کہ میر کاشان کی منگیتر ہاسٹلز کی لڑکیوں سے منسلک ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے انکل کی سوچ پر۔ انہوں نے کیسے تمہیں ایک لڑکی کے پلے باندھ دیا جس کے کردار کبھی کوئی اندازہ نہیں۔ اب اتنی لڑکیوں سے تو تم متعارف ہو بھی چکے ہو، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ وہ بھی ان میں سے ہی ایک ہوگی۔ اس وقت اسے جانی کے الفاظ سن کر افسردگی ہوئی تھی، لیکن آج اسے الفاظ سچ لگ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے جانی ٹھیک کہتا تھا۔ تم جیسی بے باک اور زبان دراز لڑکیاں ہر مرد کی یہ زیب و زینت کا سامان ہوتی ہیں، جیسے آج میرے کمرے تک مجھے بہکانے پہنچ گئی۔ خبردار میر کاشان، میں یہاں آپ کو اپنے رشتے کی حقیقت بتانے آئی ہوں اور آپ سے مدد مانگنے۔ اور آپ؟ ٹھیک ہے، میں کروں گا تمہاری مدد، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے کردار کو ثابت کرنا پڑے گا۔ وہ اس وقت کچھ نہیں سوچ رہا تھا، اسے بس سامنے کھڑی لڑکی کے تلخ مزاج کی تلخی کو دور کرنا تھا، اور اس کے سامنے اس کی اکڑ کو توڑ کر ریزہ ریزہ کرنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک ہی رات میں وہ جب بد کردار ثابت ہو جائے گی تو اسے اگلی ہی صبح چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں شکست دیکھے گا، اور تبھی اس کی جھوٹی انا کو تسلی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کرتا ہوں، اور پھر تم میرے سامنے اپنے کردار کو ثابت کرو گی۔ وہ اپنی ضد کا پکا تھا، وہ بس خاموش رہ گئی
کتنی دیر وہ سر جھکائے روتی رہی تھی، لیکن اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنی پاک دامنی اس شخص کے ساتھ سامنے ثابت کرنے کے بعد اسے ہرا دینا چاہتی تھی، اور پھر ہر حال میں اپنے بابا کے علاج کے لیے اپنی زمینوں کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد قاضی اور چاند ملازمین کو گواہوں کے طور پر بلا لیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک شرط کے طور پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اسے اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں، اس کے کہنے پر ہی وہ نکاح کر رہا ہے، اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ اس رشتے میں منسلک ہو گئی تھی، جس رشتے کے خواب اس نے اس طرح نہیں دیکھے تھے۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن مقدر نے اسے اس سمت میں دھکیل دیا تھا۔ وہ بابا کے خیال سے روتی رہی، لیکن پھر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بابا کو سب کچھ سمجھا لے گی۔ اس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی حیثیت بدل چکی تھی۔ سامنے موجود لڑکی اس کی بیوی تھی۔ وہ پرجوش ہو کر آگے بڑھا اور اپنی شرٹ کو اتارتے ہوئے اس کے وجود پر حاوی ہوا تھا۔ جا بجا اس کے لبوں کو مسلتے ہوئے اس کی گردن تک آیا اور پھر اس کے ہوش ربا حسن کے آگے شکست مان لی۔ وہ اس کی جسارتوں پر سرخ ہوتی ہوئی بار بار اس کے سینے میں منہ چھپا رہی تھی۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس کے انداز کچھ عجیب تھے۔ وہ جس کے قریب آیا تو وہ بے اختیار سرخ ہو گئی، جس کا وجود اس کی شدتوں سے کانپ رہا تھا۔ اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے پاک دامن ثابت ہو گئی، لیکن اس کی شدتوں کو سہتے وہ ہوش و آواز سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شاید ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بھی لو تھا۔ ایک شرمندگی کے تحت وہ اس کے وجود سے الگ ہوا۔ ایک شرمندگی نے اس کے پورے وجود کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے خود اس کا بی پی چیک کیا جو کافی لو تھا۔ اس وقت اسے آرام کی ضرورت تھی، سو وہ اٹھتے ہوئے ٹیرس پر چلا آیا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی لفظ گونج رہا تھا۔ جانی نے کہا تھا کہ ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کا بھروسہ نہیں ہوتا، اور وہ اس کے سامنے اکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے باپ نے مجھے شرافت سے پالا ہے، میری رگوں میں حلال کی کمائی ہے، میں ایک شریف زادی ہوں، جس پر تہمت لگا کر آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ وہ بار بار دہراتی رہی، اور وہ صرف اس کے وجود سے کھیلنے کے لیے اسے شکست دینے پر تلا رہا۔ ایک شرمندگی نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ خود کون تھا؟ آخر لاکھوں لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے والا ایک بد کردار شخص، جس کی راتیں رنگین کرنے کے لیے نہ جانے کتنی لڑکیاں میسر رہتی۔ جانی کی دوستی نے اسے کس قدر عیاش بنا ڈالا تھا، اس نے اپنا محاسبہ ہی نہیں کیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پھونکتا رہا۔ یہ تقریباً فجر کا وقت تھا جب ان سوچوں سے تنگ آ کر اس نے موبائل نکالا اور جانی کا نمبر ڈائل کیا۔ میں نے اس کی زندگی برباد کر دی، میں نے اسے اپنایا ہے، لیکن صرف چھوڑنے کے لیے، صرف اسے تہمت زدہ کر دینے کے لیے، اور دیکھو میں جیت گیا۔ اس کے بعد کردار ثابت کرنے کے بعد اسے گھر سے دھکے دے کر نکالوں گا، اور پھر اسے اس کے باپ کے قدموں میں پھینک دوں گا، تاکہ وہ مردہ شخص زندگی جیسی عذاب سے نجات پا جائے۔ وہ کہتا چلا گیا اور اس کے پیچھے کھڑا وجود سن ہو کر اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے مزید کچھ نہیں سنا تھا۔ وہ وہیں سے پلٹی اور اپنی شال اٹھا کر اس فلیٹ سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ تو کیا یہ تھا اس کی محبت کا صلہ؟ اس نے میر کاشان سے محبت کی، اس پر اعتبار کیا، اور صرف اس سے مدد کی اپیل کی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شخص اس کی پاک دامنی کو جانچنے کے بعد اس کا ساتھ دے گا، اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، لیکن وہ تو یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے نکل گئی تھی اس عہد کے ساتھ کہ کبھی پلٹ کر اس شخص کے سامنے نہیں آئیں گے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تم نیند میں ہو؟ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ جانی کچھ بھی سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے یہی سب سوچا تھا جانی، میں نے اس کی زندگی برباد کر دی، لیکن مجھے اب پتہ چلا ہے میں حقیقت میں وہ بد کردار شخص ہوں جو اسے ڈیزرو بھی نہیں کرتا۔ میں کسی کا کردار جانچنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ تم غلط تھے، وہ ایک با کردار لڑکی ہے، میری بیوی میرو، جس کے ساتھ میں کل رات نکاح کر چکا ہوں۔ یار جانی، میں اسے اپنا لوں گا، میں اسے معافی مانگ لوں گا، اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کی آزمائشوں میں اس کا ساتھ دوں گا۔ وہ کہتا چلا گیا۔ اس روز وہ رو رہا تھا، اس کی رگوں میں میر زاہد کا خون تھا۔ وہ بھٹک تو سکتا تھا، لیکن اس بھٹکنے پر قائم نہیں رہ سکتا تھا، سو وہ قائم نہیں رہ پایا اور واپس پلٹ آیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر سامنے موجود مرجان شاہ حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکلخت بگڑے تھے اور اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور جب اس نے سنا کہ میر کاشان رات ہی اس سے نکاح کرنے کے بعد اسے اپنا حق وصول کر چکا ہے،
تو بے اختیار ہی اس نے وہ موبائل دیوار پر دے مارا تھا۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ چیخ پڑا اور پھر اپنے کمرے سے باہر نکل کر اس نے ملازم کو آواز دی تھی، جو بندہ تم نے اس لڑکی کے پیچھے لگایا تھا مجھے فوری طور پر وہ چاہیے۔ اور دن کے نکلتے اجالے سے پہلے ہی وہ دلاور نامی شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مرجان شاہ نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ جب میں نے تمہیں پل پل خبر رکھنے کو کہا تھا تو تم سے کیسے چوک ہو گئی کہ وہ لڑکی کل رات کہاں تھی؟ معذرت چاہتا ہوں شاہ جی، شاید میں سمجھ نہیں پایا، لیکن یہ مرجان شاہ جانتا تھا کہ اسے ایک رات کی سزا اسے کتنی بڑی بھگتنی پڑی۔ اس نے دو طرفہ کھیل کھیلا تھا، ایک طرف تو میر کاشان کو اس سے بدگمان کر کے وہ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کروا دینا چاہتا تھا، تاکہ نہ ہی کوئی شخص اس کے ساتھ کھڑا ہو اور نہ ہی وہ کبھی اس کے سامنے کھڑی ہو پائے، جبکہ دوسری جانب وہ اپنے بے قرار دل کو اس کی قربت کے سکون سے قرار دینا چاہتا تھا۔ وہ اسی رات ہی اس کے شدید پیار میں مبتلا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جب بھی اس کے سامنے آئے گا نفرت کے سوا کچھ نہیں سنے گا، سو وہ ارد گرد سے اس کے حال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اس کے حسین پل کو اس کے سامنے بیان کر کے اس کے لیے قابل محبت بننا چاہتا تھا، لیکن ایک پل میں ہی اس کا بنایا کھیل بگڑ گیا۔ جاؤ، چند لوگوں کو لے کر جاؤ اور کل شام سے پہلے مجھے وہ لڑکی میرے فارم ہاؤس پر چاہیے، اس نے دلاور نامی شخص کو حکم دے دیا۔ اب مزید انتظار نہیں، وہ اسے پانا چاہتا تھا، اسے میر کاشان کے بازوؤں کا حصار سے کیسے نکالنا تھا یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے وہ کام دلاور کے ذمہ لگا دیا اور اب اسے یقین تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کسی بھی طرح اس لڑکی کو اس کے فارم ہاؤس تک لے آئے گا، جبکہ دوسری جانب جب وہ کمرے میں گیا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ حیرت زدہ کھڑا رہ گیا۔ فوراً باہر نکل کر اس نے ملازم سے پوچھا تھا، تب اسے ملازم نے بتایا کہ وہ لڑکی تو روتی ہوئی یہاں سے نکل گئی ہے۔ وہ بے یقین اور شرمندہ سا کھڑا رہ گیا۔ تو کیا اس نے جانی کے ساتھ ہونے والی گفتگو سن لی تھی؟ وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ غلطی پر غلطی، لیکن وہ اب اپنی بیوی کو کھونے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا، سو اسے ہر حال میں پتہ لگانا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ مرجان شاہ اور جانی اس کا بہترین دوست تھا اور وہی شخص اس کی خصلتوں کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کر چکا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آستین میں چھپا ہوا وہ سانپ اس کے لیے کس قدر زہریلا ہے۔ وہ وہاں سے نکل کر اپنے باپ کے پاس واپس تو آ گئی، لیکن وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ وہ شدید بخار میں پھنک رہی تھی اور وقار الدین اس کی حالت دیکھ کر ہی حیران تھے۔ انہیں لگا کہ وہ حویلی میں ہی رک گئی ہوگی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ حویلی میں کیا ہوا جو وہ اس قدر اذیت کا شکار ہے۔ اس کی بیماری کی وجہ سے وہ اسے بار بار پوچھنے سے گریز کر رہے تھے۔ وہ بھی ایک شام تھی جب ان کے گھر میں چند لوگ داخل ہوئے۔ اس کی رائے کے چھوٹے سے مکان میں وقار الدین اپنی بیٹی کو نہیں بچا پائے۔ وہ دروازے تک ساتھ گرتے گئے، لیکن اس روز وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال کر چلے گئے تھے۔ وقار الدین کتنی دیر بے یار و مددگار وہیں پڑا روتا رہا، اور اس کا بھائی جو سڑک تک گاڑی کے پیچھے بھاگتا رہا تھا وہ بھی خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ وہ رات ایک باپ کے لیے قیامت خیز رات تھی۔ اس کے پاس وہ کوئی آسرا نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کہاں چلی گئی۔ فارم ہاؤس میں اس وقت اس کے منہ کو اچھی طرح باندھا گیا تھا، اس کے ہاتھ پس پشت باندھے ہوئے تھے، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کون سی آزمائش ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس بند کمرے میں پڑے پڑے نہ جانے کتنے گھنٹے بیت گئے، جب دروازہ کھلا اور آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک مدت کے بعد مرجان شاہ اس کے سامنے کھڑا اسے سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبراتی ہی پھڑ پھڑا کر رہ گئی جب مرجان شاہ قدم اٹھاتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ دھوکہ دراصل ہم دونوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تمہیں دیکھنے سے پہلے میں نے تمہارے باپ کو بدلے کی بھینٹ چڑھا دیا، اور میری محبت دیکھنے سے پہلے میر کاشان نے تم پر اپنی مہر ثبت کر دی، جو مجھے کبھی بھی قبول نہیں۔ وہ اس کو روتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ میر کاشان کے ساتھ وہ نکاح کر چکی ہے؟ اس نے کل رات تمہارے کردار کو جاننے کے لیے تم سے نکاح کیا، تمہیں استعمال کیا، لیکن اس کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ تم ایک با کردار لڑکی ہو اور اس کی بیوی ہو، اور وہ تمہیں اپنانے کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ واٹ اے جوک! مرجان شاہ نے باقاعدہ تالیاں بجا کر کمرے میں کہکا لگا کر چھت کو دیکھا تھا۔ اس کی باتوں کو سن کر وہ حیرت زدہ تھی۔ نہ جانے وہ شخص یہ سب کچھ کیسے جانتا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کی ذہنی حالت پر شبہ کر رہی تھی۔ خوف کی
ایک لہر اس کی آنکھوں میں دوڑ گئی۔ میں جلد سے جلد میر کاشان کو قائل کر لوں گا کہ وہ تمہیں طلاق دے، اور اس کے بعد یہیں اسی کمرے میں تم سے نکاح کروں گا۔ تمہیں استعمال نہیں کرنا، بلکہ تمہیں ساری زندگی اپنے پاس رکھنا ہے۔ اپنی حسین سی کنیز بنا کر اس نے نرمی سے اس کے گالوں کو چھوا اور پھر اس کے آنسوؤں کو صاف کر کے باہر چلا گیا، جبکہ وہ وہیں تڑپتی سسکتی رہ گئی۔ اس روز وہ پورا دن اسے ڈھونڈتا رہا تھا، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں لگا سکا۔ شام کے وقت وہ فلیٹ واپس آیا تھا جب اس کے نمبر پر آنے والے کال نے اسے متوجہ کیا۔ یہ کال اسے نیو نمبر سے موصول ہوئی تھی، اور کال اٹینڈ کرنے کے بعد جو حقیقت اس کے سامنے آئی وہ حیرت سے ہکا بکا رہ گیا۔ وقار الدین کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس نے پرانی ڈائری سے حویلی کا نمبر نکالا اور وہیں سے میر کاشان کا نمبر حاصل کر لیا۔ اس نے گڑگڑاتے ہوئے اسے کال کر کے اپنی بیٹی کی عزت کی بھیک مانگی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو کر اٹھا تھا۔ آخر کون ہے جس نے میر کاشان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ اس نے نہ صرف پولیس میں رپورٹ درج کروائی بلکہ اپنے طریقے سے بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، لیکن 2 دن گزرنے کے باوجود اسے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان تھا، لیکن امید کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ مرجان نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن پھر بھی بے سود۔ اس روز وہ وقار الدین کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کس نے کیا؟ کیا آپ کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے؟ آج پہلی بار ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا کہ ہو سکتا ہے ان سے کوئی سراغ مل جائے۔ ان کی طبیعت کافی خراب تھی اور خود ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ جب انہوں نے اس رات کا ذکر اس کے سامنے کیا تو وہ حیرت اور بے یقین ہو کر ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ انہوں نے نہ صرف مرجان شاہ کی حقیقت میر کاشان کو بتائی تھی، بلکہ اپنا شک بھی ظاہر کیا تھا کہ وہ مرجان شاہ کے پاس ہے، اور وہ حیرت سے بے یقین بیٹھا رہ گیا۔ مرجان اس کا بہترین دوست تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ تو پھر میں صرف آپ کی مدد چاہتی ہوں۔ ہمارے گاؤں کے شاہ حویلی کے بیٹے نے نہ صرف بابا کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، بلکہ وہ مجھ سے بھی چند گھٹیا شرائط چاہتا ہے۔ ایک نرم سی آواز اس کے حواسوں سے ٹکرائی اور اس کے حواس فوراً بیدار ہوئے تھے۔ وہ فوراً پرس لے کر فارم ہاؤس پہنچا اور مرجان شاہ وہیں موجود تھا۔ وہ اس کمرے میں قید تھی۔ اسے وقتاً فوقتاً کھانا دے دیا جاتا تاکہ وہ زندہ رہے۔ آج اسے 3را دن تھا اور آج اس کا شوہر پولیس کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ وہ بے قراری سے اس کی جانب بڑھا اور اسے خود میں سمیٹ لیا۔ اپنی شال اس کے وجود پر ڈال کر وہ مرجان شاہ کی جانب بڑھا تھا، جو خود خوف کا شکار اسے بے یقین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مرجان کو گریبان سے پکڑ کر اتنا مارا تھا کہ اس کے منہ اور ناک سے خون نکلنے لگا۔ تب پولیس نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو الگ کیا اور مرجان کو گرفتار کر لیا۔ اس نے خود مرجان سے نہ صرف وہ زمین واپس لے کر دی بلکہ اس کے خلاف ایسا مقدمہ چلایا تھا کہ وہ ایک عرصہ جیل میں سڑتا رہے۔ اس روز وہی زوردار طریقے سے اسے واپس حویلی لے کر آیا تھا۔ اسے وقار الدین صاحب کو اور ان کے بیٹے کو آج سے اس نے ساری ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ حویلی میں شائستہ بیگم اس کی آمد سے خوش تھی۔ وہ تو خود اپنے بیٹے کی حرکتوں سے پریشان تھی اور اب اسے اس لڑکی کے لیے بے قرار دیکھ کر اس کے سدھرنے کے امکان سجائے بیٹھی تھی۔ فی الوقت نکاح کو مخفی رکھا گیا اور ایک بار پھر حویلی میں چند ماہ کے بعد دوبارہ ساری رسومات کے بعد ان کی شادی کروا دی گئی۔ اس روز وہ پورے حق کے ساتھ اس کے کمرے میں عروسی لباس میں موجود تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس پر یہ وقت آئے گا۔ وہ تو اس روز بدگمان ہو کر چلی گئی تھی اور اس کے بعد اس کی کوئی بھی بات چیت نہیں ہو پائی۔ ایک طرف جہاں وہ بدگمانی کی ہلکی سی لہر دل میں چھپائے بیٹھی تھی، دوسری جانب وہ خود شرمندگی کا شکار تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت میر کاشان نے اپنی حسین ترین دلہن کو دیکھا اور پھر سر جھکائے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی مخروطی انگلیوں میں انگوٹھی ڈالے گیا۔ وہ نرم نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر نظروں کا رخ موڑ گئی، یعنی وہ شدید ناراض تھی۔ میر کاشان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ بس کر دیں، بندہ ناچیز اس کی کثیر سزا بھگت چکا ہے، اب تو جانے دیں اس بات کو، وہ شوق سا بولا جب وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے آپ کے ماضی سے فرق نہیں پڑتا، میں آپ کا حال لوں
اور ہمارا مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے کاشان۔ شاید وہ خدشوں کا شکار تھی اور کاشان نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو میرے لیے وہ ہو جس کے آنے کے بعد میرا ایمان مکمل ہو گیا۔ یقین رکھو میں آج کے بعد کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا دیا اور دونوں نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی تھیں اور ایک دوسرے کی خوشبو کو ایک دوسرے کے احساسات سے محسوس کرتے رہے۔ ایک حسین رات کے بعد ایک حسین سفر ان کا منتظر تھا اور اس سفر میں میر کاشان اور اس کے ہمراہ کھڑا تھا۔ غلط دوستی اور رشتوں میں موجود بدگمانی ایک ایسا زہر ہے جو آپ کی رگوں میں جا کر آپ کے پورے وجود کو زہریلا کر دیتا ہے۔ رشتوں پر اعتماد کرنا سیکھیں تاکہ یہ مضبوط اور قائم رہ سکے۔ اگر ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی تو کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے نوازیں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔